اقوام متحدہ کے بعد قانون کی صورتحال کیا ہوئی؟ اقوام متحدہ کے منشور میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا دفعہ 2 اہم ہے۔ اس میں پہلے تو یہ صراحت کی گئی کہ جو اقوام متحدہ کی رکن ریاستیں ہیں وہ آپس کے تمام تنازعات پرامن ذرائع سے، پرامن طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کریں گی۔ یہ ایک ایجابی ذمہ داری ہوئی تمام ریاستوں کی جو اقوام متحدہ کی ممبرز ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس کے تنازعات پرامن طریقوں سے حل کریں۔ دفعہ 2 ذیلی دفعہ 3 کے تحت یہ طے پایا۔ پھر اسی دفعہ کی ذیلی دفعہ 4 یعنی دفعہ 2 ذیلی دفعہ 4 میں یہ قرار پایا کہ کوئی ریاست کسی دوسری ریاست کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کرے گی، نہ اس کی دھمکی دے گی، بلکہ الفاظ اس طرح سے ہیں کہ کسی دوسری ریاست کی علاقائی سالمیت یا سیاسی خود مختاری کے خلاف یا اقوام متحدہ کے مقاصد کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کرے گی، نہ اس کی دھمکی دے گی۔ اب علاقائی سالمیت کے خلاف سے کیا مراد ہے؟ سیاسی خود مختاری کے خلاف سے کیا مراد ہے؟ اقوام متحدہ کے مقاصد کے خلاف سے کیا مراد ہے؟ اس پر کافی تفصیلی بحث پائی جاتی ہے اور مختلف تعبیرات پائی جاتی ہیں، بلکہ آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں مختلف فرقے پائے جاتے ہیں قانون دانوں کے۔ کوئی کہتا ہے اس کا یہ مطلب ہے، کوئی کہتا ہے اس کا وہ مطلب ہے۔ اسی طرح ریاستوں نے بھی اس شق کی جو پابندی ہے اس کی الگ الگ تعبیرات کی ہیں۔ تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ اتنی تعبیرات ہیں شریعت کی تو کس کی شریعت پر عمل ہوگا، ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ اقوام متحدہ کی دفعہ 2 ذیلی دفعہ 4 میں جو طاقت کے استعمال پر یا اس کی دھمکی پر پابندی ہے، اس پابندی کا مفہوم کیا ہے؟ اس میں تو بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کس کا منشور، اقوام متحدہ کا منشور اب ایک تو نہیں رہا، اس کی تو مختلف تعبیرات ہیں، تو کس کی تعبیر پر عمل ہوگا؟ تو بہرحال اقوام متحدہ کے منشور کی دفعہ 2 ذیلی دفعہ 4 میں طاقت کے استعمال پر پابندی لگائی گئی اور اس کی دھمکی پر بھی۔ پھر آگے ذیلی دفعہ 7 میں، دفعہ 2 ذیلی دفعہ 7 میں یہ بھی قرار پایا کہ کوئی ریاست کسی دوسری ریاست کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، انٹرونشن ان دی انٹرنل افیئرز وہ نہیں کرے گی۔ اب اندرونی معاملات کیا ہوتے ہیں اور مداخلت کیا ہوتی ہے، یہ پھر تعبیر قانون کا مسئلہ ہوا اور اس پر بھی بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کون کون سے امور ایسے ہیں جو اندرونی معاملات ہیں، بلکہ کچھ امور ایسے تھے جو انٹرنیٹ کے وجود میں آنے سے پہلے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی سے پہلے اندرونی معاملات سمجھے جاتے تھے، اب وہ بھی اندرونی نہیں رہے۔ اور ایک عام اصول یہ مانا جاتا ہے بین الاقوامی قانون کے ماہرین میں کہ کون سے امور اندرونی معاملات ہیں، تو اس کا انحصار ریاست کی حساسیت پر بھی ہے اور اس کی طاقت پر بھی ہے۔ جو چیزیں آپ اندرونی معاملات میں شامل سمجھتے ہیں اور ان میں کسی کو مداخلت سے روکنا چاہتے ہیں اور روک سکتے ہیں، وہ آپ کے اندرونی معاملات ہیں، ورنہ کوئی بھی معاملہ اندرونی نہیں۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ بے عزتی وہی ہوتی ہے جسے آپ بے عزتی سمجھیں۔ تو اندرونی معاملہ کیا ہے اور اندرونی معاملے میں مداخلت کیا ہے، یہ آپ کے احساس پر منحصر ہے۔ تو اب ذیلی دفعہ 7 کے تحت یہ قرار پایا تو تمام ریاستیں آپس کے جو تنازعات ہیں پرامن ذرائع سے حل کریں گی، طاقت کا استعمال نہیں کریں گی ایک دوسرے کے خلاف، نہ اس کی دھمکی دیں گی، اور اندرونی معاملات میں مداخلت بھی نہیں کریں گی۔ یہ اس معاہدے میں طے پایا اقوام متحدہ کے منشور میں۔ لیکن ریاستیں کرتی تو ہیں، اندرونی معاملات میں مداخلت بھی کرتی ہیں اور طاقت کا استعمال بھی کرتی ہیں اور دھمکیاں بھی دیتی ہیں۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کے منشور کے باب 7 میں ایک طریقہ وضع کیا گیا جس کو کہا جاتا ہے اجتماعی نظام کے تحت جنگ، یوز آف فورس، اور اس کو کہا جاتا ہے کلیکٹیو یوز آف فورس، اجتماعی طریقے سے طاقت کا استعمال۔ یعنی ایسے کسی جارح ملک سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کی پوری تنظیم یعنی پوری دنیا مل کر اس کے خلاف لڑے گی۔ اس کے لیے باب 7 میں یہ قرار پایا کہ اگر کسی ریاست نے کسی دوسری ریاست کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا یا امن کے معاہدے کی خلاف ورزی کی، یا ابھی کی نہیں ہے لیکن کسی ریاست کی جانب سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ بین الاقوامی امن کو
نقصان پہنچائے گی، جنگ کرے گی، تو ایسی صورت میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس ریاست کے خلاف کارروائی کرے۔ سلامتی کونسل میں 15 ریاستیں رکن ہیں، 10 عارضی رکن ہوتی ہیں، 2 سال کے لیے ان کا انتخاب ہوتا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے، اور 5 ریاستیں مستقل رکن ہیں۔ یہ 5 ریاستیں وہ تھیں جنہوں نے 1945 میں دوسری جنگ عظیم میں فتح حاصل کی تھی۔ اب 1945 کے بعد 2020 تک پلوں کے نیچے بہت سا پانی بہہ چکا ہے، بلکہ بہت سا پانی پلوں کے اوپر بھی بہہ چکا ہے۔ اب دنیا بہت تبدیل ہو چکی ہے، لیکن اقوام متحدہ کی تنظیم اسی 1945 کے نظام کی اسیر ہے، اور وہی 5 ریاستیں اب بھی مستقل اس سلامتی کونسل کی رکن ہیں، اور ان کے پاس ویٹو کا اختیار ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان ریاستوں میں کسی ایک نے بھی نہ کہا تو پھر سلامتی کونسل آگے کارروائی نہیں کر سکے گی۔ اس طرح انہوں نے نظام اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ تو بہرحال اگر ان میں سے کوئی ایک بھی، ان 5 ریاستوں میں کوئی ایک بھی نہ کہے تو اس کے بعد اکثریت پر فیصلہ ہوگا کہ اگر اکثریت نے کہا کہ آگے جاتے ہیں تو وہ کارروائی کر لیں گے اس جارح ریاست کے خلاف جس سے دنیا کے امن کو خطرہ ہو۔ اس کے لیے اس باب ہفتم میں مزید یہ قرار دیا گیا تھا کہ جتنی بھی ریاستیں اقوام متحدہ کی رکن ہیں وہ اقوام متحدہ کو اپنی فوج کا کچھ حصہ دے لیں گی، اور اس طرح ایک بین الاقوامی فوج ہوگی جو اقوام متحدہ کے کمان کے تحت ہوگی۔ لیکن ایسا کبھی عملاً نہیں ہو سکا، کیونکہ جیسے پچھلے لیکچر میں بھی میں نے واضح کیا تھا، دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر روس اور امریکہ کے درمیان اشتراکیوں اور سرمایہ داروں کے درمیان جو کشمکش تھی وہ پھر عروج پکڑ گئی، تو ایسا کوئی نظام عملاً تشکیل نہ پا سکا، کوئی بین الاقوامی فوج جو اقوام متحدہ کے زیر کمان ہو وہ وجود میں نہیں آ سکی۔ پہلی دفعہ اس باب ہفتم کے تحت کارروائی کی گئی 1990 میں، یعنی اس وقت جب روس انتہائی مضمحل ہو چکا تھا، کمزور ہو چکا تھا، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد، کچھ ہی عرصے بعد وہ منتشر بھی ہوا، بکھر گیا۔ 1990 میں جب عراق نے کویت پر قبضہ کیا تو کویت کو آزاد کرانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قراردادیں منظور کیں، اور اس موقع پر ایک بین الاقوامی فوج تشکیل پائی، لیکن وہ فوج اس طرح کی نہیں تھی جیسے اس باب ہفتم میں قرار دیا گیا تھا، بلکہ اجتہاد کرتے ہوئے نئے حالات کے پیش نظر انہوں نے ایک نیا طریقہ وضع کیا جو اقوام متحدہ کے منشور میں صراحتاً مذکور نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی فوج تو کوئی موجود نہیں ہے، اب یوں کرتے ہیں کہ کچھ ریاستیں وہاں جا کر اپنی فوجیں وہاں بھجوا کر کویت کو آزاد کرانا چاہتی ہیں، لیکن ان کے پاس قانوناً اختیار نہیں ہے۔ اختیار تو سلامتی کونسل کے پاس ہے، لیکن سلامتی کونسل کے پاس فوج نہیں ہے۔ تو طریقہ یہ طے پایا کہ سلامتی کونسل ایک قرارداد کے ذریعے اپنا یہ اختیار تفویض کر دے گی، ڈیلیگیٹ کر دے گی، اتھورائز کر دے گی اس ریاستوں کے مجموعے کو جو اپنی فوج وہاں دینا چاہتی ہے۔ تو ریاستوں کے اس مجموعے کو کہا گیا کولیشن آف دا ولنگ، یعنی ولنگ ریاستیں، جو ریاستیں اپنی فوجیں دینے پر راضی ہیں انہوں نے ایک کولیشن بنا دیا ہے، ایک اتحاد بنا دیا ہے، اس اتحاد کو ہم یہ اختیار تفویض کر رہے ہیں۔ اس طریقے پر 1990 کی دہائی میں کئی ممالک میں کارروائی کی گئی، لیکن 2001 کے بعد یہ سلسلہ بھی رک گیا اور ایک نیا نظام تشکیل پایا جس پر بحث کی اس وقت ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے باب ہفتم میں ایک اور اہم بات یہ کی گئی کہ جب تک سلامتی کونسل کارروائی کرے گی جارح ریاست کے خلاف تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس ریاست پر حملہ ہو وہ آرام سے بیٹھی رہے، نہیں، بلکہ جس پر حملہ کیا گیا تو وہ دفاع کا حق رکھتی ہے، اور جب تک سلامتی کونسل کارروائی کرے گی تب تک وہ اپنا دفاع کا حق استعمال کر سکتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور کے تحت جنگ کی 2 ہی جائز صورتیں ہیں، ایک جب سلامتی کونسل کسی ملک کے خلاف کارروائی کرے، اور ایک دفاع کا حق، لیکن ان دونوں پر کافی تفصیلی تنازعات موجود ہیں جو کسی اور مجلس میں کسی اور موقع پر ان